اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا کہا انصاری نے؟ یہ میری دو بیویاں ہیں، تو اپنی بیوی چھوڑ کے، اپنے بچے چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے، اپنا در چھوڑ کے، اپنا ماحول چھوڑ کے، اپنی مجلس چھوڑ کے، اپنی منڈی مارکیٹ چھوڑ کے، اپنی جدال چھوڑ کے مکہ سے جب مدینہ آ گیا ہے تو اب تو انصاری مسلمان ہے۔ کیا محبت اور کیا پیار اللہ کے رسول نے ان کے دل میں ڈالا تھا، کیا پیار کے بیج بوئے تھے اللہ کے رسول نے۔ فرمایا میری دو بیوی ہیں، انظر ایہما شئت، شاید ابھی تک پردے کے احکام نہیں آئے تھے، دیکھ لے ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تو اس سے نکاح کر لے۔ ہم تو اس اسلام کے ماننے والے تھے۔ اسلام تو محبت اور پیار کا اس طرح اجاگر کرتا ہے، محبت اور پیار کے ماحول کو۔ معاف کر دینا اسلام سکھاتا ہے، غصہ پینا اسلام سکھاتا ہے، زبان کی برائیوں سے اسلام روکتا ہے، غیبت سے اسلام منع کرتا ہے، جھوٹ سے اسلام منع کرتا ہے، خیانت سے اسلام منع کرتا ہے، چوری سے اسلام منع کرتا ہے، ہر وہ معاشرتی رسول، زنا سے اسلام منع کرتا ہے جس سے معاشرے میں نفرت پیدا ہوتی ہے، عزتیں برباد ہوتی ہیں، قتل کی نوبت آتی ہے، لوگوں کی عزت میں داؤ لگتا ہے، لوگوں کا ماحول خراب ہوتا ہے، لوگوں کی عزت کے اوپر حرف آتا ہے۔ اسلام نے ہر اس برائی سے منع کر دیا ہے کہ ایک مومن کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ زبان کا بڑا کردار ہے لوگوں کو جوڑنے اور توڑنے میں، بڑا حساس معاملہ میرے عزیزو۔ زبان کے گناہوں کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، کبیرہ گناہوں کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے کافی سارے ایسے گناہ ہیں جس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھ کو ان دو جبڑوں کے درمیان اس گوشت کے لوتھڑے کی صحیح استعمال کی ضمانت دیتا ہے، اور جو آدمی دو رانوں کے درمیان اس گوشت کے لوتھڑے کے صحیح استعمال کی ضمانت دیتا ہے، زبان کو بھی حلال پہ استعمال کرتا ہے، شرمگاہ کو بھی حلال کے اوپر استعمال کرنے کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی نبوت والی زبان کے ساتھ جنتی ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اساس معاملہ ہے۔ لیکن نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کی بہت زیادہ تعداد زبان کی کاٹ کی وجہ سے جہنم کی آگ کے اندر چلی جائے گی، صرف زبان کی کاٹ کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے لوگوں کی بہت زیادہ تعداد وہ جہنم کی آگ کے اندر جل جائے گی۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، جب آدمی صبح کرتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء زبان سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں ان استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ مطلب گالی دیتا ہے، اگلا برداشت نہیں کرتا، سامنے والا برداشت نہیں کرتا، تو کون ہوتا ہے مجھے گالی دینے والا؟ ذرا ادھر آنا۔ اس کا گریبان پکڑتا ہے، اور گریبان کے لیے کیا بڑھتا ہے؟ ہاتھ۔ اس کی آنکھیں بھی پھر سرخ ہو جاتی ہیں، اس کا ہاتھ بھی آگے بڑھتا ہے، پھر دوسرا ہاتھ بھی تیار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پورا جسم انوالو ہوتا ہے، اور اس کے بنیادی کردار کس کا ہے؟ ایک جملہ سے۔ عدم برداشت نہیں، نہ پہلے سے برداشت نہ دوسرے سے برداشت، اور اس میں عدم برداشت کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا پورا عضو اور پورا جسم وہ جو ہے نا وہ اس گناہ کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ اسے کہا کہ المرء بأصغرہ ہے، آدمی اپنی دو چھوٹی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بندہ تو بندہ ہی وہی ہے جس کی دو چھوٹی چیزیں قابو میں ہیں، اس کا زبان اور اس کی دل۔ دل اور زبان اگر ٹھیک ہے تو آدمی ٹھیک ہے، بہت ساری برائیوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اس کا دل اگر سچا ہے، صدق کے اوپر مبنی ہے، دل کے اندر کوئی بدگمانی نہیں، کوئی برا خیال نہیں، بری سوچ نہیں، ہمیشہ صحیح سوچتا ہے دل کے اندر، اس کی زبان بھی ٹھیک رہتی ہے۔ دل میں بدگمانی آتی ہے، زبان اس کے اوپر بولتی ہے، اس بدگمانی کا اظہار کرتی ہے، زبان اس کا اظہار کرتی ہے، اور جب پھر وہی اظہار اس آدمی تک جاتا ہے تو وہاں سے معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے، پھر نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کو پھیلانے والے
جھوٹ بولتا ہے، پھر دوسرا چغلخوری کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے اور دو ساتھیوں میں فساد پیدا کرتا ہے، تیسرا اپنا کردار ادا کرتا ہے، چوتھا پھر جا کے پھر اس بات کو آگے نقل کرتا ہے، یوں پھر معاشرے بگڑتے جاتے ہیں اور فساد پیدا ہوتا جاتا ہے۔ زبان کے گناہوں میں سے، اور یاد رکھیے کہ یہ زبان کے گناہوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں اپنی کتاب میں اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دو لکھنے والے، حاصل کرنے والے، قابو کرنے والے دائیں اور بائیں موجود ہیں، دائیں اور بائیں کندھے پہ دو لکھنے والے موجود ہیں بیٹھے ہوئے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آدمی کوئی بات بھی زبان سے نکالتا ہے، کوئی جملہ بھی زبان سے نکالتا ہے نا، تو اس کو لکھنے والے تیار بیٹھے ہوئے، فوری طور پر اس کو نوٹ کر لیتے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کہتے ہیں لفظ جب تک زبان سے نکلتا نہیں تو وہ لفظ زبان کا غلام رہتا ہے، اور جب زبان سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ پورا شخص اور پورا آدمی، وہ بولنے والا اس لفظ کا غلام ہو جاتا ہے۔ جب تک نہیں نکلا تو زبان کی مرضی ہے، نکالے نہ نکالے، لفظ غلام ہے، اس کے قابو میں ہے، اس کے کنٹرول میں، جیسے نکالے، اچھا نکالے، برا نکالے، جب اس کی بناوٹ، اس کا نکالنا، اس کا اظہار، لفظ غلام میں محتاج ہے اب زبان کا، لیکن جب نکل گیا اب کون غلام ہو؟ اب یہ نکالنے والا غلام بچ گیا۔ شرک کا جملہ تھا تو نیکی ساری ضائع ہو، بدعت کا جملہ تھا تو عملی برباد ہو، جھوٹ تھا تو پھر اس کے کھاتے میں لکھا گیا، غیبت تھی تو پھر اس کے بھائی کا گوشت کھانا، زبان چغلی تھی تو پھر اور فساد، قبر کے اندر عذاب کا سبب بنے۔ یہ زبان اس میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ آدمی کی زبان کا ہر بول لکھا جاتا ہے، اچھائیاں بھی لکھی جاتی ہیں، زبان ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، پھر اس کی نیکی بڑھتی ہے، وہ بھی لکھی جا رہی ہے، اور اگر اس سے گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ بھی اس کے لکھے جا رہے ہیں۔ زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹ بولنا بھی ہے۔ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ خلاف واقعہ بات کہنا، غیر حقیقی بات کہنا، واقعے کے الٹ بات کرنا، حقیقت کے برخلاف بات کرنا، یہ جھوٹ۔ ایک شخص نے بات کہی نہیں اور اس کے اوپر بات کہہ دینا، بات کر دینا، یہ جھوٹ ہے۔ حقیقت کچھ ہے اور آپ اس کے برعکس کہتے ہیں، خلاف واقعہ بات کہنے کو جھوٹ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جھوٹ ایک انتہائی مذموم، قابل مذمت عادت اور خصلت ہے، اور اس جھوٹ کی طرف وہی شخص متوجہ ہوتا ہے جس کا دین کمزور ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کی، جھوٹے شخص کی سب سے پہلی نشانی اس کا دین کمزور ہے، اس کے جو دین اللہ سے تعلق ہے، جو تعلق باللہ ہے نا، انتہائی کمزور ہے، جس کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے۔ دین کمزور اور عقل کم ہے اس شخص کی۔ جھوٹ اس کے دین کی کمزوری کی، عقل کی کمی کی، اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کا اپنے آپ پر اعتماد ہی کوئی، اپنی ذات پر اس کا اعتماد۔ یہ تین وجوہات ہیں جھوٹ بولنے کی۔ اور کیسے جھوٹ پتہ کیوں بولتا ہے؟ جھوٹ اس لیے بولتا ہے، یا تو وہ کسی چیز کے لالچ میں، مال کا لالچ، دنیا کا لالچ، عورت کا لالچ، دولت کا لالچ، دنیا کی کسی منفعت کے لیے وہ جھوٹ بولے گا، مال کے لیے بولے، عہدے کے لیے بولے، نوکری کے لیے بولے، سروس کے لیے بولے، جھوٹ بولتا ہے صرف اس لیے کہ مجھے یہ منفعت اور یہ فائدہ اور یہ منافع مجھے ملے، یا پھر اپنے سے کسی شر کو اور کسی پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اس کو وہ پریشانی آنے والی تھی اور اس پریشانی، آفت، مصیبت سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بول دیتا ہے۔ یا پھر اپنے کسی نقص اور عیب کو چھپانا چاہتا ہے تب وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی ایسا نقص ہے جس کے اوپر وہ پردہ لگانا چاہتا ہے تب وہ جھوٹ بولے گا، یا پھر اپنی کمزوری کو چھپانا چاہتا ہے تب وہ جھوٹ بولے گا۔ لیکن یاد رکھیے جب اس کا ایمان اور اس کا دین کامل ہو جائے گا اور اس کے اپنے آپ پر اعتماد بڑھ جائے گا اور اس کی عقل جب پوری ہو جائے گی، عقل مکمل ہو جائے گی، تو پھر یقین کیجئے
کہ وہ شخص کبھی مال کے لالچ میں جھوٹ